ایک بادشاہ کو اپنا ایک وزیر بہت عزیز تھا۔ بادشاہ اپنا ہر فیصلہ اس وزیر کے مشورے سے کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ وزیر اچانک سے غائب ہو گیا اور اس نے بادشاہ کی وزارت کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ بادشاہ وزیر کے چلے جانے کے بعد بہت پریشان ہوا کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ وزیر مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس نے وزیر کے بارے میں کہیں سے معلومات حاصل کی تو اسے پتا چلا کہ وزیر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ بادشاہ اپنے اس وزیر کے گھر جا پہنچا اور وزیر سے پوچھنے لگا کہ آخر تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نے وزارت کو کیوں چھوڑ دیا۔ وزیر نے بڑے ادب کے ساتھ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری وزارت چھوڑنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ میں نے انہی وجوہات کی وجہ سے آپ کی وزارت چھوڑ دی ہے۔ وزیر بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ہم سارا دن آپ کے ادب میں آپ کے سامنے کھڑے رہتے تھے اور آپ سکون سے بیٹھے لوگوں پر اپنا حکم چلا رہے ہوتے تھے۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی وزارت چھوڑ کر اب میں اس بادشاہ کا غلام ہوں جو ہمیں کھڑے رہنے کے بعد بیٹھنے کی بھی اجازت دے دیتا ہے۔ بادشاہ سلامت، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ خود تو کھانا کھاتے رہتے تھے اور ہم ارد گرد سر جھکائے کھڑے آپ کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے تھے، جبکہ اب میں اس بادشاہ کی غلامی کرتا ہوں جو خود تو کچھ بھی نہیں کھاتا اور نہ ہی کچھ پیتا ہے، لیکن ہمیں کھانے پینے کے لیے بن مانگے دیتا ہے۔ بادشاہ سلامت، تیسری وجہ یہ ہے، جب ہم آپ کے پاس ہوا کرتے تھے تو آپ سوتے تھے اور ہم سارا دن ساری رات آپ کی حفاظت کے لیے مامور رہتے تھے کہ بادشاہ سلامت کے آرام میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ آئے، جبکہ اب میں اس بادشاہ کی غلامی کرتا ہوں جو خود تو ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، اسے تو اونگ تک نہیں آتی۔ بادشاہ سلامت، اب ہم سوتے ہیں اور وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ چوتھی وجہ ہمارے بادشاہ سلامت یہ ہے کہ ہم معمولی سی غلطی کر بیٹھتے تھے تو آپ کے سامنے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو آپ ہمارا سر قلم کروا کر ہمیں سزا دیں گے، جبکہ اب میں اس بادشاہ کی غلامی کرتا ہوں جہاں اگر میں غلطیاں بھی کرتا رہوں اور پھر صرف ایک ہی بار اس سے معافی مانگ لوں تو وہ مجھے معاف فرما دیتا ہے۔ پانچویں وجہ ہمارے بادشاہ سلامت یہ ہے کہ ہم اپنی حاجت آپ کے سامنے بیان کرنے سے کترایا کرتے تھے۔ اگر مانگ بھی لیتے تو ہم اپنی ضرورت اور حیثیت کے مطابق مانگتے تھے۔ آپ کا دل کرتا تھا تو دے دیا کرتے، نہ کرتا تو انکار کر دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات تو آپ ہمیں پچھلی باتیں بھی سنایا کرتے تھے کہ میں تمہیں پہلے ہی بہت سی چیزیں عنایت کر چکا ہوں، جبکہ اب میں اس بادشاہ کا غلام ہو گیا ہوں جو مجھے میری حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان، اپنی عظمت کے مطابق عطا کرتا ہے، اور بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو وہ ہمیں بن مانگے ہی دے دیتا ہے، ہمارے مانگنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ بادشاہ سلامت، چھٹی بات یہ ہے کہ آپ کی سلطنت میں ہم ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کوئی طاقتور بادشاہ آپ پر حملہ کر دے گا تو آپ کی سلطنت پر قبضہ کر کے ہم سب کو اپنا غلام بنا لے گا، جبکہ اب میں اس بادشاہ کا غلام ہوں جو ساری دنیا اور ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، کوئی بادشاہ اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ بادشاہ اپنے وزیر کی باتیں سن کر وزیر سے کہنے لگا کہ بے شک یہ غلامی بے حد معتبر ہے جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں کر لی ہے۔